کیا مسلمان مندر یا چرچ وغیرہ میں نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن ایسی جگہ جہاں جانداروں کی تصویریں لگی ہوئی ہوں وہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے، بلا ضرورت وہاں نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ جہاں مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے، تو چونکہ مندر میں تو بت رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ تو حرام ہے تصویریں، اور عیسائیوں کے چرچوں میں حضرت مریم کی، حضرت عیسیٰ کی معاذ اللہ فرضی تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو انا لا ندخل کنائسکم من اجل التصاویر التي المعلقۃ علیہا او کما قال۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ ہم من اجل التصاویر المعلقۃ علیہا، کہ ہم تمہارے چرچوں میں اس لیے نہیں جاتے کہ ان تصویروں کی وجہ سے جو وہاں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں، تو تصویر والی جگہ جو جانداروں کے چہروں کی تصویریں ہوتی ہیں خاص طور پہ ہاتھ سے بنائی ہوئی، اسلام میں کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے، ایسی جگہ نماز پڑھنا مکروہ ہے، تحریمی ہے، واجب الاعادہ ہے، لیکن مجبوری ہو کوئی اور جگہ نہ ہو تو ایک الگ بات ہے۔ ہم اٹلی میں ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو وہاں ایسی بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی تھیں جانداروں کے چہروں کی، اور بالکل، تو ہم نے کیا کیا، نماز کے وقت ان کو چادر سے ڈھانپ دیا، بیڈ پہ جو چادر پڑی تھی ان کو ڈھانپ دیا ہم نے۔ فجر کی نماز پڑھی تو اتنے میں وہ آیا، کوئی جو گورا تھا، جو بھی اٹلی کا بندہ تھا، ہوٹل کا اونر، اس نے ہمیں دیکھا، اونر نہیں یعنی جو بھی ملازمین ہوتے ہیں وہاں، تو وہ اب ہم سے اضافی چارجز لے رہا ہے۔ ہم نے کہا کس بات کے پیسے بھائی؟ وہ کہہ رہے یہ جو آپ نے چادر ہے نا جو بستر پہ استعمال ہونی تھی، اس کا آپ نے ایکسٹرا یوز کیا ہے، یا آپ نے تصویروں پہ ڈالی ہوئی ہے، اس کے الگ سے پیسے دو۔ خیر وہ ہمارے جو دوست تھے ان کا بڑا پھڈا ہوا، انہوں نے چل یہاں سے، تیرے کو الگ پیسے دیں گے اس کے، کیا کیا ہم نے یہاں لٹکائی ہیں، دوبارہ ڈال دیتے ہیں اس کے اوپر۔ اس میں اندازہ ہوا کہ بعض لوگ بڑے لچڑ قسم کے ہوتے ہیں، تو اب اگر وہ زبردستی لیتا تو پھر تو مجبوراً پھر ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں نا نماز، اگلی ظہر کی پھر ہم ویسے ہی پڑھتے کہ یار یہ تو اس کے بھی الگ سے چارجز لے رہے ہیں، تو مجبوری میں جائز ہے، بلا ضرورت جائز نہیں ہے، تصویروں کو ڈھانپ دینا چاہیے۔ لیکن یہ وہ تصویریں جو دیواروں پہ لٹکی ہوئی ہوتی ہیں، اگر اخباروں کی تصویریں جو ایسے ہی پڑی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے بہرحال نماز ہو جاتی ہے۔ آپ کے بیانات سے لوگوں کے گھروں کا سکون تباہ ہو رہا ہے، میرے شوہر نے آپ کا بیان سن کر دوسری شادی کا ارادہ کر لیا اور اب لڑکیوں سے دوستیاں کر رہے ہیں۔ آپ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ لڑکیوں کا گھر بسے، لیکن آپ کے بیانات سے گھر خراب ہو رہے ہیں۔ دیکھیں میرے بیانات کا لوگ غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو میں خود اپنے بیانات میں بتا چکا ہوں، لیکن میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اگر میں قرآن و سنت بیان کرتا ہوں تو پھر اس کی پوری شرطوں کے ساتھ بیان کرتا ہوں، اور یہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ بہت سے لوگوں کے واقعات سامنے آئے ہیں جنہوں نے دوسری یا تیسری شادی کی، پہلی کو لٹکا دیا یا دوسری کے ساتھ اب ظلم ہو رہا ہے، عدل نہیں کر رہے، اس کا ذمہ دار میں تو نہیں ہوں نا۔ اللہ نے قرآن میں صاف طور پہ کہا ہے کہ جتنی بھی تمہاری بیویاں ہو تم نے برابری کرنی ہے، سب کے میں بیلنس کرنا ہے تم نے، اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو تمہارے لیے دوسری شادی حرام ہے، تو قرآن کے الفاظ ہیں، ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدۃ۔ تو اب یہ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں الحمدللہ جو بہت تھوڑے ہیں کہ جنہوں نے کی اور الحمدللہ عدل کر رہے ہیں وہ۔ اور یہاں پر دوسری مسئلہ یہ بھی جو کہ دوسری شادی کے لیے ٹھرکی بن جاتے ہیں، لڑکیوں سے دوستیاں لگا رہے ہیں، فیس بک پہ فون پہ گپیں لگ رہی ہیں، اور جب پکڑے جائیں تو بولتے ہیں ہم اصل میں شادی کے سلسلے میں تحقیق کر رہے تھے، تو یہ بھی ناجائز حرام ہے۔ ہمیں ایک نظر شریعت نے دیکھنے کی اجازت دی ہے، کہیں نکاح کا پیغام بھیجنا ہو تمیز سے پیغام بھیجیں، لڑکی کے والد سے بات کریں، ایک نظر دیکھیں ہاں یا نہ کریں، اور پتلی گلی سے نکل لیں۔ اس سے آگے بڑھیں گے تو یہ لمٹ کراس کر رہے ہیں، تو یہ اپنی ٹھڑک ہوتی ہے جس پہ شریعت کا لیبل لگا رہے ہیں، یا بعض لوگ میرے بیانات کا لیبل لگا لیتے ہیں، تو میں ان سب سے بری ہوں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر میں دوسری شادی پہ بولنا چھوڑ دوں، کیونکہ اس کے سائیڈ افیکٹ زیادہ آ رہے ہیں، سوسائٹی میں لوگ غلط طریقے سے اس کو زیادہ یوز کر رہے ہیں۔ دیکھیں بولنا اگر چھوڑ دیا نا تو دوسری شادی چھوڑنے کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں، بلکہ وہ تو ایسے ہیں کہ اس کی تو تلافی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب یعنی جو لڑکیاں ہیں وہ بے نکاحی بہت بڑی تعداد میں بیٹھی ہوئی ہیں، بیوہ ہیں، طلاق یافتہ ہیں، غریب ہیں، وہ زنا کر رہی ہیں، وہ گھروں سے بھاگ رہی ہیں، وہ دفتروں میں جا کے، بعض دفتروں میں ایسے کیسز آ رہے ہیں کہ جب وہ ملازمت کرتی ہیں تو ان کی مجبوری سے جو آفیسرز ہیں، باس ہے، وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ اتنے کیس ہیں کہ آپ کی چیخیں نکل جائیں، جو شریف لڑکیوں کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں دوسری شادی کا رواج نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اس لیے میں دوسری شادی کو پروموٹ کرنا تو نہیں چھوڑ سکتا، البتہ یہ ضرور ہے کہ بھائی جو اس کو ناجائز استعمال کر رہا ہے، دوسری شادی کے بہانے لڑکیوں سے دوستیاں لگا رہا ہے، یا 2 شادیاں کر کے عدل نہیں کر رہا، تو وہ آخرت میں اللہ کے عذاب کے لیے پھر تیار رہے۔ ایک قبر پر اگر سلام کرنا ہو تو کیسے کریں؟ کیونکہ قبرستان میں تو یا اہل القبور کہتے ہیں، تو یا اہل القبر کہہ دیں آپ، قبور کا واحد قبر آتا ہے، السلام علیکم یا اہل القبر، یوں کہہ دیں، السلام علیکم یا اہل القبور۔ اور اگر قبر میں عبد الغفور دفن ہے تو آپ کہتے ہیں السلام علیکم بھائی عبد الغفور۔ سبحان اللہ، آپ کے لیے میں نے آسان کر دیا معاملہ۔ میرا سوتیلا بیٹا کیا محرم ہے جبکہ شوہر کا انتقال ہو گیا ہے؟ جی، سوتیلا باپ، سوتیلا بیٹا، سوتیلی بیٹی محرم ہوتے ہیں، لیکن چونکہ
ان کے بارے میں بالکل 100% وہ جذبات نہیں ہوتے جو سگی بیٹی یا سگے باپ کے بارے میں ہوتے ہیں. اور آج کل دور بھی فتنوں کا ہے. اصل جو دوسری بات ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو جیسے سسر اور بہو یہ محرم رشتے ہیں اور سسر باپ کی جگہ ہوتا ہے، لیکن کیا باپ جیسا معاملہ سسر کے ساتھ جائز ہے؟ تو اس زمانے میں جائز نہیں ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ یہ زمانہ شہوت پرستی کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے. اور لوگ فحش فلمیں دیکھ رہے ہیں، بد نظریاں کر رہے ہیں، پھر شادیاں ہوتی نہیں ہیں. حلال میں جو ہے ایک آدمی جوان ہوتا ہے، اس کی بیوی بڈھی ہو جاتی ہے، تو وہ پھر اس کے جذبات کہیں سے تسکین نہیں ہو رہی ہوتی، پھر وہ ایسے رشتوں کی طرف بھی مائل ہوتا ہے. اور یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ واقعات ہیں جو صبح شام ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، مدارس میں کیسز آتے ہیں. تو اس لیے یہ دور فتنوں کا دور ہے. تو ستیلا بیٹا اگرچہ محرم ہے لیکن اپنے سگے بیٹوں کی طرح اس کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے ریزرو رہنا لازم ہے. ہاں اگر ستیلی ماں ایجڈ ہو چکی ہے، بوڑھی ہو چکی ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن کسی بھی طرح سے ہاتھ کا مذاق یعنی مسافہ کرنا ستیلے بیٹے کے ساتھ یا ستیلے بیٹے کا اپنی ستیلی ماں کے ساتھ مسافہ کرنا، یہ عمل ٹھیک نہیں ہے. جیسے ساس اور داماد اور سسر اور بہو کی بات ہے کہ سسر کے لیے بہو کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، قطعاً جائز نہیں ہے، اور صرف سر پہ ہاتھ رکھ سکتا ہے. ایسے ہی ستیلا بیٹا ہے، زیادہ زیادہ بس سر پہ ہاتھ رکھ دیا. اور باقی ستیلے بیٹے کے سامنے اگر ستیلی ماں جوان ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پورا پراپر پردہ، صرف چہرہ کھلا ہوا ہو، باقی پوری باڈی کو سمیٹ کے اس کے سامنے بیٹھے، بے تکلف اس سے، ایسے نہ ہو جیسے سگی ماں سگے بیٹے کے ساتھ بے تکلف ہوتی ہے. اتنے واقعات ہیں ستیلی بیٹیوں کے ساتھ، ستیلے باپوں کے زنا کے. اس لیے شریعت میں بھی حکم یہی ہے کہ اگر میاں بیوی میں سیپریشن ہو جائے اور بیوی شوہر کے رشتہ داروں کے علاوہ کہیں اور اگر شادی کر رہی ہے تو وہ بچی کو کسی قیمت پہ اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی، کیونکہ ستیلے باپ سے لڑکی کو بہت خطرات ہوتے ہیں اور اس کی عزت محفوظ نہیں ہوتی. میں کسی پہ شبہ ظاہر نہیں کر رہا کہ سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، بہت سے اچھے بھی ہوتے ہیں اور بہت سو کے جذبات ہی نہیں ہوتے ستیلی بیٹی کی طرف، وہ واقعی سگی بیٹی کی طرح اس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن فتنہ بہرحال فتنہ ہے. اگر 90 آدمی خراب ہوتے ہیں نا تو ان 90 کی وجہ سے 10 پہ بھی پابندیاں لگانی پڑتی ہیں، بلکہ 10 بھی اگر خراب ہوں گے تو 90 پہ پابندیاں لگانی پڑتی ہیں ان 10 کے شر سے بچنے کے لیے. خلاصہ یہی نکلا کہ ستیلی بیٹی ہو یا ستیلا بیٹا ہو، یہ دونوں محرم میں داخل ہیں، چاہے شوہر زندہ ہو یا نہ ہو، لیکن ان کے ساتھ اس طرح سے بے تکلفی ٹھیک نہیں ہے جیسے سگے بیٹوں کے ساتھ ہوتی ہے.